اور پھل اللہ تعالیٰ کا فنش پروڈکٹ ہے. اس کے اوپر کبھی غور کریں, اللہ تعالیٰ پھلوں کا ذکر کیوں کرتا ہے دنیا میں بھی اور جنت میں بھی؟ باقی چیزوں کو فنشڈ پروڈکٹ بنانے کے لیے اتنی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. ہماری بیسک نیڈ یہاں پہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی گندم ہے, لیکن سرکار فروٹ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. انار توڑیں کھا لیں, کھجور اتاریں کھا لیں, انگور توڑیں کھا لیں. فنشڈ پروڈکٹ ہے فروٹ, ویلیو ایڈیشن کوئی کرنی نہیں پڑتی, قدرت نے تیار کر کے آپ کو دیا ہوا ہے. من ثمرات النخیل والاعناب, اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے غذا کا بندوبست کیا ہے. کیا؟ تتخذون منہ سکرا, اس میں سے تم اس کی نبیذ تیار کرتے ہو, جوس تیار کرتے ہو, اس کا رس نچوڑتے ہو. ورزقا حسنا, اور اس میں تمہارے لیے اچھا رزق بھی ہے. کھجور کے ساتھ جو عربی لاڈ کرتے ہیں نا, ہمارے عجم کے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں. وہاں کو کھجور کا حلوہ بھی ملے گا, کھجور کا ملک شیک بھی ملے گا, کھجور میں سے وہ گٹھلی نکال کے اس میں بادام بھی ڈالیں گے. کیا کیا نخرے اٹھاتے ہیں وہ کھجور کے. اور کھجور کا درخت بھی جو ہے نا میرے بھائی, یہ درخت اتنا مشکل سے پروان چڑھتا ہے, پہلی دفعہ یہ تقریباً 15 سال کے بعد جا کے فروٹ دیتا ہے کھجور کا درخت. پھر اس کی جو وہ کیاریاں ہوتی ہیں, جس طریقے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں, بڑا یونیک درخت ہے. ریگستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فروٹ لگا دیا, اور کتنی بلندی کے اوپر, اور پھر سال ہا سال وہ پھل دیتا رہتا ہے. ایک بیج آپ نے بویا تھا اور ہر سال آپ ہزاروں کلو گرام اس کے اوپر سے کھجوریں اتارتے ہیں. اور کیا ٹیسٹ ہے. یہ تو جب حج اور عمرے کا سلسلہ زیادہ شروع ہوا ہے اور ہمارے پاس مکے اور مدینے کی کھجور آئی ہے نا, تو ہم نے کھجور کو سیریس لینا شروع کیا. ورنہ ہمارے ہاں یہاں جو کھجوریں بکتی تھیں, اس سے تو کھجور کے لیے کبھی بھی ہمارے دل میں کوئی اچھے جذبات نہیں پیدا ہوئے کہ یہ کوئی فروٹ ہے. لیکن جب مکے مدینے کی وہ کھجوریں اجوا, مبروم, لبئی کھجور جب آنا شروع ہوئی ہے, وہ آپ ایک کھجور کھائیں, وہ کھجور بتاتی ہے کہ ایک پرفیکٹ غذا ہے, اور ہاتھ ہی نہیں رکتا. اب پاکستان میں بھی انہوں نے اس کو کاشت کرنا شروع کیا, سندھ کے اندر, جنوبی پنجاب میں, یہاں پہ بھی لگنی شروع ہوگی ہے کھجور. لیکن جو کھجور عرب کے علاقوں کی ہے یا ریگستانی علاقوں کی, عراق کے اندر, عرب ملکوں کے اندر, وہ والا ٹیسٹ ادھر نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہ گٹھلی یہاں لگا کے جو ہم فروٹ حاصل کر رہے ہیں, کیا کمال چیز ہے. ابھی تو آپ تجربہ کریں, فروٹ چاٹ کے اندر کبھی اس کھجور کو کاٹ کے ڈال لیں, اس کا ٹیسٹ فیل کریں. اس کے اوپر ملائی ڈالیں, اس کے اوپر پنیر ڈالیں, آپ کو کھجور اپنا ٹیسٹ دے گی. اس کا ملک شیک بنائیں, صرف عام حالت میں کھجور کھانا وہ بھی ٹیسٹ ہے. پھر اس کی نبیذ بھی ملتی ہے, یعنی وہ نشہ نہ کرنے والی, آپ سمجھ لیں شراب, جس طرح آب جو ہوتا ہے, کھجور کی بھی ہوتی ہے اس طرح کی. وہ سنت ہے, صحابہ کرام پیتے تھے. وہ شراب نہیں ہوتی ہے, وہ شراب کا لفظ پینے والی چیز کے لیے عربی میں استعمال ہو جاتا ہے, وہ نبیذ ہوتی ہے. کمال چیز. اور انگور کا بھی جوس نکلتا ہے. وہ جب ایک بری فارم میں اسے آپ خراب کرتے ہیں وہ شراب بن جاتا ہے, لیکن انگور کا جوس جب نکالا جاتا ہے, تازہ انگوروں کا, کمال چیز ہے. فروٹ چاٹ میں انگور کو ڈالیں, ڈائریکٹ انگور کھائیں. اگر آپ نے وہ کھٹے انگور کھائے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے پھر انگور کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں. لیکن اگر آپ نے یہاں ہمارے کوئٹہ میں سندرخانی جو انگور ہوتا ہے, اس کا کیا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس طریقے سے کابل سے, ایران سے وہ موٹے والا ٹافی انگور آتا ہے, کیا ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ تو پورے کا پورا انگور ایک پورا نوالا ہوتا ہے, جب آپ کھاتے ہیں اس کا ٹیسٹ فیل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کا سارا رزق رکھ دیا. اس میں ایک شربت والا معاملہ ہے, کیونکہ اگلے زمانوں میں تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس چینی والا معاملہ کوئی نہیں ہوتا تھا. گنا بھی ہمارے ان علاقوں میں پایا جاتا ہے, ان علاقوں میں گنا نہیں ہوتا تھا کہ جس سے کوئی اس طریقے سے گڑ نکال لیں یا اس طرح کے معاملات. تو
عرب ملکوں میں تو کھجور کے ذریعے وہ جو میٹھا جسے ہم کہتے ہیں نا کہ میٹھا ہو جائے کچھ، وہ یہی کچھ ہوا کرتا تھا. یہ تو چینی جب بیماری آئی ہے نا تو سویٹس کی دکانیں کھلنی شروع ہوئی ہیں، اور مجھے تو سخت نفرت ہے یہ جو سویٹس والا معاملہ ہے. انہوں نے آ کے نیچر کو ریپلیس کیا ہے. ورنہ پہلے لوگ کسی کے گھر فروٹ لے کے جاتے تھے، اب لوگ مٹھائیاں لے کے جاتے ہیں. یہ مٹھائی ایکویلنٹ ٹو فروٹ بنائی گئی ہے. نیچرل چیز تو فروٹ ہے. میٹھا کسی کے گھر لے کے جانا ہے، بھلے تھوڑا لے جائیں، اسے آپ فروٹ دیں، بجائے یہ کہ سنتھیٹک چیزیں بنی ہوئی. چلیں خوشی کے موقع کے اوپر جب بڑے لیول کے اوپر آپ نے کوئی میٹھا تقسیم کرنا ہے اور خرچہ بھی چاہتے ہیں تھوڑا کم ہو جائے تو ٹھیک ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے. ادروائز تو فروٹ کے ہوتے ہوئے سویٹس کی دکانیں نہیں ہونی چاہیے. سویٹس کی دکانیں جو ہیں وہ اصل میں پھلوں کی دکانیں ہیں اگر دیکھا جائے، اور پھل اللہ تعالیٰ کا فنش پروڈکٹ ہے. اس کے اوپر کبھی غور کریں اللہ تعالیٰ پھلوں کا ذکر کیوں کرتا ہے دنیا میں بھی اور جنت میں بھی. باقی چیزوں کو فنشڈ پروڈکٹ بنانے کے لیے اتنی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. ہماری بیسک نیڈ یہاں پہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کی گندم ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے. دوسرے ملکوں میں کہیں پہ چاول ہے، کہیں پہ سی فوڈ ہے، کہیں پہ آلو ہے. ہم ذرا گندم شوق سے کھاتے ہیں. گندم کو روٹی تک پہنچانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں آپ کو. گندم اگائی جاتی ہے کتنی محنت سے، پھر اس کی کٹائی ہوتی ہے، پھر دانے الگ کیے جاتے ہیں، ان کو پھر پیسا جاتا ہے، پھر اس آٹے کو ایفرٹ کر کے گوندنا پڑتا ہے. گوند کے بھی فوراً روٹی پکائیں گے اس کا ٹیسٹ ہی کو نہیں بنتا، تھوڑی دیر کے لیے رکھا جاتا ہے. اس کے بعد بھی آگ جلانی پڑتی ہے، توا گرم کرنا پڑتا ہے، پھر اس پیڑے کو روٹی کی فارم میں لے کے جا کے اس کے اوپر رکھنا پڑتا ہے یا تندور میں گرم تندور میں لگانا پڑتا ہے، پھر جا کے اس کو ٹائملی اتارنا پڑتا ہے. تب یہ گندم اس قابل ہوتی ہے کہ آپ اسے استعمال میں لائیں. لیکن سرکار فروٹ کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. انار توڑے کھا لیں، کھجور اتارے کھا لیں، انگور توڑے کھا لیں. فنشڈ پروڈکٹ ہے فروٹ، ویلیو ایڈیشن کوئی کرنی نہیں پڑتی، قدرت نے تیار کر کے آپ کو دیا ہوا ہے. ورنہ آپ امیجن کریں کہ اگر آم آپ کو اتنی ساری فیزز سے گزار کے آم کھانا پڑے تو کتنی ایفرٹ والا کام ہو، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تربوز ہے، لے کے آتے ہیں بس کاٹتے ہیں، فنش پروڈکٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ گھر لا کے رکھا ہے اور اب اس کے اوپر کوئی ایفرٹ پٹ ہونی ہے، کئی سٹیجز سے گزرنا ہے تو تب جا کے اس نے تیار ہونا ہے. نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فروٹ کا اتنا زیادہ ذکر کیا. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے. عقل والوں نے نشانی کیا لینی ہے؟ نشانی یہ لینی ہے کہ یہ تمام مخلوقات ایک کریٹر نے بنائی ہیں، اسی خالق نے مجھے پیدا کیا ہے. جس طرح یہ تمام چیزیں کسی مقصد کے لیے اس نے بنائی ہیں، دودھ کا مقصد ہے، کھجور کا مقصد ہے، انگور کا مقصد ہے، ان تمام نعمتوں کا مقصد ہے، مجھے بھی کسی مقصد کے لیے اس نے بنایا ہے. اور اگر میں نے وہ مقصد پورا نہ کیا تو مجھے اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ ہے رزلٹ. اور پھر اس ہستی کے ساتھ مخلوق کو شریک نہیں کیا جا سکتا. وہ مخلوق جو اللہ تعالی کے رزق کی محتاج ہو، جو کھانا نہ کھائے تو موت واقع ہو جائے، جو پانی نہ پیے تو موت واقع ہو جائے، جو مخلوق کھا لے اور وہ کھانا ہضم نہ ہو تو موت واقع ہو جائے، وہ کھانا اگر جسم سے نہ نکلے تو موت واقع ہو جائے، وہ مخلوق جو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ نیند کی محتاج ہو، اگر نیند نہ پوری کرے اگلے 24 گھنٹے میں پرفارم ہی نہ کر سکے، وہ مخلوق جسے وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہو جانا ہو، اس کی انرجی کم ہو جانی ہو اور الٹیمیٹلی اسے موت آ جانی ہو، وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی.